حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صاحب الاولاق وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب اس کلام کو پڑھنے والا وقت تمام ہونے پر فوت ہوتا ہے تو نہلانے والے اسے غسل دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کلام کا پڑھنا اس کے سرحانے آ جاتا ہے۔ جب اسے غسل دے دیا جاتا ہے تو یہ ہے اس کے سینے اور کفن کے درمیان آ جاتا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ میت یا میت کے لیے اس کلام کا پڑھنا اس کے اور فرشتوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کا حساب لینے دو اور پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں سوال کرنے دو۔ ان کلمات کا پڑھنا کہتا ہے، با خدا میں اس سے الگ نہیں ہوں گا۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے، اگر تمہیں کوئی حکم ملا ہے تو تم جانو۔ پھر اپنے پڑھنے والے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، مجھے جانتے ہو؟ وہ مردہ کہتا ہے، نہیں۔ ان کلمات کا پڑھنا کہتا ہے، میں وہی ہوں، تو نے مجھے پڑھا تھا اور تو بے فکر ہو کے سو جا، مجھے کوئی عذاب نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ان کلمات کا پڑھنا کو جنت تک لے جاتا ہے۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کیا قبر میت کے ساتھ کلام کرتی ہے؟ حدیث ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف فرما ہوئے تو لوگوں کو دیکھا وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں موت یاد ہو تو تم ہنسنے نہ پاؤ، لہذا موت کو یاد رکھا کرو، کیونکہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب قبر اس سلسلہ میں کلام نہ کرتی ہو۔ قبر آواز دیتی ہے، میں پردیس ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں دھوئیں اور آگ کا گھر ہوں، میرا پیٹ سمندر سے بڑا ہے اور اس کی گہرائی سے گہرا ہے۔ جب اس میں مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ اسے کہتی ہے، مبارک ہو، تم مجھ پر چلنے والوں میں سے سب سے پیارے ہو، آج تم میرے سپرد ہوئے ہو تو ان قریب دیکھو گے میں کیسے حسن سلوک سے پیش آؤں گی۔ چنانچہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور کافر یا گنہگار دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، تجھے مبارک نہ ہو، تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے بہت برا ہے، آج تو میرے سپرد ہوا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں۔ چنانچہ قبر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں مبارک کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا، یوں پیوست ہوتی ہیں۔ بعد ازاں اس پر 70 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، دنیا پر پھونک مار دے تو یہاں رہتی دنیا تک کوئی چیز نہ اگ سکے گی، پھر وہ اسے ڈستے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوم حساب تک جاری رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا؟ تو نہیں جانتا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور مجھ میں گھپ اندھیرا ہے، میں تنہائی اور دھوئیں کا گھر ہوں، تو میرے قریب سے اکڑ کر گزر جاتا تھا، نیک ہوا تو اسے مناسب جواب دے گا، یہ تو اچھائی کا کہا کرتا تھا، برائیوں سے روکا کرتا تھا۔ فرمایا، قبر کہتی ہے، اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو میں اس کے لیے تر و تازہ دکھائی دوں گی، اس کا جسم نور بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں چلی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع الغرقد میں 2 قبروں پر تشریف لے گئے، ساتھیوں سے دریافت فرمایا، کیا تم نے یہاں فلاں شخص اور فلاں عورت یا فلاں فلاں مرد کو دفن کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، ایک کو اٹھا کر ابھی ابھی مارا جا رہا ہے، با خدا اسے اس قدر مارا گیا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے سے نہیں بچیں، اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے، وہ اتنا چیخ رہا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ سب اس کی چیخیں سن رہے ہیں، اگر تم دلوں میں میل اور بے فائدہ گفتگو سے پرہیز کرتے تو ایسے ہی سنتے جیسے میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ تو پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ دوسری مرد یا عورت کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی چغل خور تھا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات
साथ मैंने 2 आदमी देखे हैं जिन्होंने मेरे हाथ पकड़कर मुझे अर्ज़ मुकद्दस में पहुंचा दिया। अचानक मैंने एक आदमी बैठा हुआ देखा, दूसरा हाथ में मुड़ा हुआ छुरा लेकर उसकी बाछें पीछे तक चीर रहा था। जब वो दूसरी बाछ को चीरता तो पहली असली हालत पर आ जाती, वो दोबारा इसे चीर देता। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? दोनों फरिश्ते कहने लगे आगे चलिए। चुनाचे मुझे लेकर एक ऐसे आदमी के पास पहुँचे जो पीठ के बल गिरा पड़ा था। दूसरा आदमी पत्थर लेकर इसका सर कुचल रहा था। जब वो मारता तो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाता। वो टुकड़े इकट्ठे करने जाता तो इसका सर असल हालत में आ जाता। वो इसे दोबारा मारने लगता। मैंने उनसे पूछा ये कौन है? उन्होंने अर्ज की आगे चलिए। मैंने तनूर की तरह का एक सुराख देखा जो ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा था। इसमें आग जल रही थी। इसमें ऐसे लोग थे कि शोलों के साथ निकलने की कोशिश कर रहे थे। यूं लगता कि निकल जाएंगे, लेकिन आग बुझ जाती तो फिर नीचे चले जाते। इसमें मर्द और औरतें भी थीं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? दोनों ने कहा आगे चलिए। हम आगे गए तो खून भरी नहर बह रही थी। इसमें आदमी खड़ा था, दूसरा पत्थर लिए नहर के किनारे पर था। नहर वाला आदमी जब बाहर निकलने लगता तो किनारे वाला मुंह में पत्थर मारकर इसे वापस कर देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है? दोनों फरिश्तों ने कहा आगे चलिए। चुनाचे हम आगे चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों फरिश्तों से कहा तुमने रात भर इतना फिराया, बताओ मैंने क्या क्या देखा? उन दोनों फरिश्तों में से एक ने अर्ज की जिसकी बाछें चीरी जा रही थीं। बाछों वाला तो कज़्ज़ाब था, ये बड़ा झूठ बोलने वाला था। इसके साथ ये अमल कयामत तक जारी रहेगा। और वो जिसका सर कुचला जा रहा था वो आलिम था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक सिखाया और वो रात में सोता और दिन को इस पर अमल नहीं करता था। इसके साथ कयामत तक ये काम होता रहेगा। और तनूर वाले जानी थे। हजरत सुमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा खून की नहर में तैरने वाला कौन था? उसने कहा सूदखोर था और कब्र में खून कयामत तक उसकी खुराक होगी। आपने पूछा जिसका सर कुचला जा रहा था वो कौन था? फरिश्ता बोला वो ऐसा आदमी है जिसने कुरान पाक सीखा और इसे भुला दिया और इसका एक लफ्ज भी नहीं पढ़ता था। वो कब्र में जब भी सोना चाहेगा फरिश्ते इसका सर कुचल देंगे और कयामत तक सोने नहीं देंगे। वह हवाला बुखारी शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिला रहमी का एक वसी दास्तान जो हमारे लिए राह निजात है। जब 13 साला मुशरिकीन मक्का का दौर जुल्म बर्बरियत की आंखों के सामने खत्म हो जाता है और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार हर गोशे से आती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ाएं पहुंचाते थे। आपकी राहों में कांटे बिछाने वाले, थर मार मार कर लहूलुहान कर देने वाले और कोड़ा क्रिकेट सर पर फेंकने वाले, जानवर की गिलाजत भरी ओजरी ऐन सजदे की हालत में डालने वाले, तमस्खुर और तंज के जहर में बुझे हुए तीर हर वक्त बरसाने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने आपके चाहने वालों के गले में रस्सी डालकर बाजारों और गलियों में घसीटने वाले हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और इनके खानदान को सिर्फ एक अल्लाह ताला की वहदानियत की तस्लीम करने के जुर्म में इंतहाई सफाकी और बर्बरियत से ज़बाह कर देने वाले हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दोनों टांगों को मुख्तलिफ ऊँटों के साथ मुख्तलिफ सिमत मुखालिफ ऊँटों को भगा कर दरमियान से चीर देने वाले आपके शफीक चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के नाक, कान और होंठ काट कर शक्ल बिगाड़ देने वाले, हत्ता के आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कलेजा निकाल कर चबाने वाले, शहर मुकद्दस मक्का मुकरमा की पाकीज़ा सरजमीन से हिजरत पर मजबूर करने वाले, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में एक मुजरिम बेबस की हैसियत से खड़े हैं। फतह हासिल होने के वक्त इनसे इंतकाम लेने में कुछ माने भी न हुए। ऐसे में वो आमना का महल, आमना का दाई, हलीमा का दुलारा, हलम बर्दबारी का पैकर, कबीला साद से दूध पीने वाला, सआदतों की तकसीम कुनिंदा, जात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आती है। और फाते मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज मेरे चचा सैयदुल शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद करा के कलेजा चबाने वाली हिंदा के खामद के लिए हुक्म नाफिज करता हूँ। आज न सिर्फ ये कि इसे आम मुआफी दी जाती है, बल्कि आज जो इसके घर में दाखिल हो जाए इसे अमान है कि हमने इस घर को भी दारुल अमान बना दिया है। हुक्म होता है जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले इसे कुछ न कहा जाएगा, जो सुलह की पेशकश करे इससे सुलह की जाएगी। वो न इन पर पानी बंद करता है, न इनको गुलाम बनाता है, न ही इनकी औरतों पर गासबाना कब्जा करता है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते हैं ए शहर मक्का वालों बताओ तुमसे आज कैसा सलूक किया जाए। एक तरफ से आवाज आती है आप भी करीम हैं, आपका बाप भी करीम था। तो आप
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبہوں کو معاف فرما دیا۔ بحوالہ حدیث الترمذی، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، جب تہجد کے وقت قرآن پاک پڑھنے والا جب وقت تمام ہونے پر فوت ہوتا ہے، نہلانے والے اسے غسل دے رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک اس کے سرہانے آ جاتا ہے، جب غسل دے دیتے ہیں تو قرآن مجید اس کے سینے اور کفن کے درمیان آ جاتا ہے، جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آ جاتے ہیں، قرآن پاک اس کے اور فرشتوں کے درمیان آ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں سوال کرنے دو، قرآن پاک کہتا ہے بخدا میں اس سے الگ نہیں ہوں گا، فرشتوں سے کہتا ہے اگر تمہیں کوئی حکم ملا ہے تم جانو، قرآن مجید پھر اپنے پڑھنے والے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مجھے جانتے ہو؟ وہ مردہ کہتا ہے نہیں، قرآن پاک کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جس نے تجھے رات بھر جگائے رکھا اور دن کو پیاسا رکھا، تیری خواہشات کانوں اور آنکھوں کو روکے رکھا، اب تم دیکھو گے میں تمہارے لیے ایک سچا دوست ثابت ہوں گا، خوش ہو جاؤ، منکر و نکیر کے سوال و جواب کے بعد اب تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ مردہ اور قرآن مجید میں گفتگو سن کر یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر قرآن پاک اپنے رب کے ہاں حاضر ہو کر اس کے لیے اوپر اور نیچے بچھانے کے لیے جنتی چادریں مانگتا ہے، چنانچہ اسے دے دی جاتی ہیں، ساتھ ہی روشنی کی قندیل اور جنت کی خوشبو بھی دے دی جاتی ہے۔ اس سارے سامان کو پہلے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اٹھاتے ہیں، قرآن پاک ان سب کے آگے آگے ہوتا ہے اور قرآن مجید قبر میں واپس آ کر پوچھتا ہے میرے بعد تو اداس تو نہیں ہوا؟ میں تیرے لیے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور یہ سامان لایا ہوں، چنانچہ فرشتہ قبر میں داخل ہو کر اسے اٹھاتے ہیں اور چادر بچھاتے ہیں اور دوسری چادر پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، یاسمین خوشبو اس کے سینے کے پاس رکھتے ہیں، پھر وہ اسے اٹھا کر دائیں کروٹ لٹاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں اور وہ بستر پر آرام کرتا ہے اور لیٹے لیٹے فرشتوں کو آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بعد ازاں قرآن کریم قبلہ کی طرف آ جاتا ہے، جتنا اللہ پاک چاہتا ہے قبر میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ بحوالہ حدیث البخاری، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی، چراگاہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چراگاہ میں بکریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک دن ایسا خوفناک اور افسوسناک حادثہ چراگاہ میں پیش آیا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے بھاگم بھاگ کر آئے، ان کا سانس پھولا ہوا تھا، جلدی اور خوف میں ان کے منہ سے صحیح طرح سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بچے کہنے لگے اماں ہمارے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمی پکڑ کر لے گئے ہیں اور ان کو لٹا کر آپ کے پیٹ پر چھرا چلا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ گفتگو اپنے بچوں سے ملاحظہ فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اے میرے مالک و مختار، میرے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے پیٹ کو چاک کر دیا۔ آپ کہتی ہیں مجھے اس وقت سوجتا نہ تھا، میں بے ساختہ جنگل کی طرف بھاگ نکلی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے دل میں طرح طرح کے گمان آ رہے تھے کہ 2 آدمی قریشی بھائی پکڑنا، لٹانا، پیک چاک کرنا، یا الہی خیر اس وقت جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، جا رہی تھی کہ ایسا صدمہ کسی کو نصیب نہ ہو۔ میں بھاگی جا رہی تھی اور بچے بھی میرے ساتھ بھاگے جا رہے تھے، لیکن جب بکریوں کے ریوڑ کے پاس پہنچی تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے، لیکن کچھ سہمے سہمے سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی تو میں نے اپنی باہیں پھیلا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ آ کر میرے سینے کے ساتھ چمٹ گئے۔ فرماتی ہیں اس وقت میرے سینے میں جیسے ٹھنڈ پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس کو چوما۔ فرماتی ہیں جب میرے حواس بحال ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بیٹے کیا ہوا تھا؟ آپ کہنے لگے 2 سفید پوش آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، نہ جانے کیا کیا، پھر سینے میں دل رکھ کر سینہ ٹھیک کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح داد سنی تو میں گھبرا گئی، میں سوچنے لگی کہیں ہوائی چیزوں کا اثر نہ ہو، یعنی کوئی جادو نہ ہو، بس فوراً دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے، بیگانہ مال ہے واپس کر دینا چاہیے، کہیں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے خود کو معاف نہ کر پاؤں۔ اس وقت پوری بستی میں دھوم مچ گئی کہ قریشی بچے کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا۔ 2 سفید پوش آئے، انہوں نے لٹایا، سینہ چیرا، دل نکالا، دھویا، کچھ نکال کر باہر پھینکا، پھر دل سینے میں رکھ دیا، سینہ ٹھیک کر دیا، سینے پر کوئی زخم کا نشان بھی نہ ہے۔ پھر لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے
کہ عجیب بچہ ہے، اس کا ہر رنگ ہی انوکھا اور نرالا ہے، بت خانے نہیں جاتا، جاتا ہے تو بت قدموں پر گر جاتے ہیں، جھوٹ بولتا نہیں، بولنے بھی نہیں دیتا، اس کے گھر والوں کا بھی رنگ بدل گیا ہے، غربت تھی، شان بے نیازی نے اپنا رنگ جما دیا ہے، جس صحرا میں جاتا ہے خشک اور بنجر زمین سبز زار بن جاتی ہے، اس کے کھیل بھی انوکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی نرالی ہیں۔ یہ واقعہ کوئی معمولی بات نہ لگتا، حارث اور شیما اور عبداللہ ہم سب گھبرا گئے تھے، دل ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، ہم سب بجھ کر رہ گئے تھے، اے خدا یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ قافلہ پھر سے مکہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگا، فوراً سامان تیار کیا اور چل پڑے، ہمارے اس قافلہ کی مکہ میں خبر نہ ہو سکی، ورنہ یقیناً کوئی تو استقبال کو آتا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پہنچے تو سب گھر والے حیران ہو گئے اور پریشان بھی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے بار بار پوچھا، حلیمہ سچ سچ بتاؤ اتنے چاؤ کے ساتھ تم انہیں ساتھ لے کر گئی تھی، اے حلیمہ بغیر اطلاع واپس کیوں آ گئی ہو؟ حلیمہ سعدیہ پہلے تو ڈرتے ڈرتے بات ٹالتی رہی، آخر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصرار پر سارا واقعہ سنا دیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شاید خبر تھی، مجھے تو ان کے اعتماد پر حیرت ہوئی، پر کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، کہ مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگی، اے حلیمہ فکر نہ کر، میرے لال کو کچھ نہیں ہوگا، پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، حلیمہ غم زدہ نہ ہو، یہ بچہ کبھی ضائع نہ ہوگا، کبھی گم نہ ہوگا، بلکہ ساری کائنات، سارا جہان، ساری دنیا اس کے اندر آ کر گم ہو جائے گی۔ میں نے امانت ان کے اہل کے سپرد کر دی تو جیسے قرار آ گیا، سکون مل گیا، جیسے کسی نے میرے دل پر مرہم رکھ دیا۔ میرے مالک تیرا شکریہ، اس امانت میں مجھ سے کوئی خیانت نہ ہوئی، شاید اب بچھڑتے ہوئے بھی میرا وہی حال ہوتا جو پہلی دفعہ ہوا تھا، لیکن اب کہ ایسا نہ ہوا، بلکہ امانت اہل کے سپرد کر دینے پر مجھے سکون مل گیا، جیسے مجھے ایک نشہ سا تھا کہ میں ایک عظیم شخص کی ماں ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا ہے۔ یہ نشہ بھی کچھ دیر بعد اتر گیا، ہر وقت ایک آواز آنے لگی، بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ایک آواز، ایک ہی آواز، دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس نبی نے ہمیں پالا ہے۔ سبحان اللہ، حق تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔